نفس اور روح کی جنگ۔ نفس کو مختلف صوفیہ نے مختلف حالتوں میں دیکھا اور محسوس کیا۔ کسی نے اسے موز اور گھوڑا لکھا، کسی نے بندر، کسی نے کتا، کسی نے بے قابو بیل۔ آج کے کمپیوٹر دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کو چلانے والا سافٹ ویئر یا ڈرائیونگ فورس ہے، اور اس کی ایگزی فائل ہر لمحہ انسان کا رخ ادھر ادھر موڑتی رہتی ہے۔ نفس اور روح حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ اگر اس سافٹ ویئر کی اپڈیشن شیطان سے کروائی جائے تو یہ شیطان سے ہدایات لے گا اور نفس کہلائے گا، اور اگر یہ سافٹ ویئر ساری ہدایات رحمان سے لے تو یہ روح کہلائے گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے سافٹ ویئر کا جھکاؤ شیطان کی طرف ہو اور آدھا رحمان کی طرف۔ ایسی صورت میں وجود میں نفس اور روح کی جنگ چلتی رہے گی، اور انسان کا شعور جس طرف رغبت کرے گا وہ حاوی ہو جائے گا۔ جب بالغ انسان زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر نفس اور روح کی طاقتیں برابر ہوتی ہیں۔ یہ صاحب انجانے میں نفس پرست بننا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ہر وہ چیز استعمال کرنا شروع کر دی جو نفس مانگتا تھا۔ نفس وہ مرغن غذائیں مانگتا تو وہ اسے کھلا دیتے۔ نفس نے شراب مانگی تو شراب پینا شروع کر دی۔ نفس نے تکبر کیا تو انہوں نے سب کو نیچے دکھانا شروع کر دیا۔ من میں جو جو خواہش پیدا ہوتی پوری کرتے گئے۔ نتیجتاً نفس پورے وجود پر غالب آ گیا، روح کمزور ہو گئی۔ اب جب وہ زندگی کے میدان میں آگے چلے تو نفس کی شیطان سے دوستی ہو گئی۔ جدھر شیطان چاہتا ادھر کو چل پڑتے، کبھی شراب کھانے، کبھی جوا کھانے، کبھی کباہ کھانے، کبھی ایک محلے میں لڑائی کر رہے ہیں، کبھی دوسرے میں۔ جبکہ انہی کے جڑواں بھائی نے بالغ ہوتے ہی نفس کی سرکوبی شروع کر دی۔ سادہ کھانا صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتے، اکثر روزے رکھتے، عبادات میں خوب وقت گزارتے، غریبوں کی مدد کرتے، کسی کی بات کا برا نہ مانتے، خدا کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوتے۔ نتیجتاً نفس مغلوب ہوتا گیا اور روح توانا ہوتی گئی، اور اس نے دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کر لیا۔